العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد عزیزان گرامی کے در جیسا کہ تمام حضرات علم سے کہ حج 15 رمضان ہے اور حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دی دنیا تے آمد ہے. میری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسن علیہ السلام دے دسترخوان تے صدقے نال تمام مومنین دے رزق خیر اجازت جڑے لوگ روزے رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں دے روزے قبول فرمائے اور جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق انہوں توفیق عطا فرمائے. میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ صف دی ایک آیت مجیدہ پڑھی تے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ جانا چاہنا اس آیت مجیدہ دے ذریعے بارگاہ امام حسن آج نظرانہ پیش کرنا چاہنا. خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. میرے حبیب کافروں کا ارادہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ کافر ارادہ کر چکے ہیں. یریدون ارادہ ہے ان کا کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے. جس طرح چراغ بجھایا جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے ہم اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک مار کے اس طرح بجھا دیں گے جیسے روشن چراغ کو بجھا کے اندھیرا کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ متم نورہ لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اللہ اپنے نور کو ہر صورت قائم رکھے گا. اللہ اپنے نور کو تکمیل دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ تھی. کافروں کو تو بات اچھی نہیں لگے گی لیکن ہم اپنے نور کو مکمل کریں گے. ہم اپنے نور کو تکمیل دیں گے. میرے محترم سامعین نے کوئی اللہ دا نور ہے جنہوں کافر بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ انہوں باقی رکھنا چاہتے. کافر او دے دشمن نے انہوں بجھانا چاہتے ہیں تھے اللہ اس نور نو قائم رکھنا چاہتا ہے باقی رکھنا چاہتا ہے. یہ تے گل بہرحال طے ہے کہ اللہ اپنے ارادے چ کامیاب ہے. او دے مد مقابل کافر تے اپنے ارادے چ کامیاب نہیں. اللہ اس اپنے نور نو کیویں باقی رکھے ہے. اللہ اس اپنے نور نو کیویں قائم رکھے ہے. وہ خالق کائنات نے پھر قرآن حکیم دیا ہو آیتاں پڑھنی پڑیں گی. یہ مطلب نوری ہی تو مراد ہے کہ اس کا نور ہے. اللہ کا کوئی نور ہے صحیح جسے کافر بجھانا چاہتے ہیں اللہ اسے باقی رکھنا چاہتا ہے. میرے محترم سامعین دنیا تک کوئی دشمن اپنے دشمن کی پہچان رکھتا ہے. اگر وہ پہچان نہیں رکھتا تو دشمنی کا دے نال کرے گا. جہاں بندہ جنہوں مارنا چاہتا ہے انہوں ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں اینوں مار. دشمن تو باخبر ہوتا ہے. جس بندے پرویز لائی نو مارے ہے انہوں پتہ سی بھی اے پرویز لائی انہوں پتہ سی اے جس بندے وہ جڑے ڈپٹی سپیکر سن انہوں نے مارے ہیں انہوں بھی پتہ سی کہ وہ اے ہے. یہ مطلب ہے کم از کم ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اے جس بھی جنہوں مارنا. میں منن کی گل نہیں کر رہا. کم از کم مارن والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اے میرا ٹارگٹ ہے انہوں میں مارنا. وہ جڑا اللہ دا نور ہے قرآن دے مطابق حیران ہوں میں کافر انہوں جانتا ہے مسلمان کیوں نہیں جانتا. بہت شکریہ. جیڑا انہوں بجھانا چاہتا ہے وہ انہوں جانتا ہے کہ یہ اللہ دا نور ہے. تو جیڑا وہ تو روشنی لینا چاہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں وہ نور خدا کون. یہ مطلب کوئی اللہ دا نور ہے نہ وہ اللہ نو مارنا چاہتا ہے نہ وہ اللہ نو مارنا چاہتا ہے نہ وہ ارادے چ اللہ ہے. نوری ہی اس کا نور ہے جسے بجھانا چاہتا ہے. اللہ کا کوئی نور ہے جسے کافر بجھانا چاہتا ہے اللہ اس نور کو باقی رکھنا چاہتا ہے. میرے محترم سامعین اے نور خدا ہے. وہ نور خدا کی ہے وہ کوشش کرنے ہیں قرآن حکیم چل پڑتی. میں حضرت امام حسن دی بارگاہ چاہنا چاہنا آج 15 رمضان لیکن وہ دے واسطے تھوڑا جا قرآن پڑھنا پینا ہے. زہرہ دے بیٹے ہیں نہیں ایسے کہ جنہاں دے فضائل پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پڑتا ہے. انہوں نے بارگاہ چاہنا شکریہ کہ خالق کائنات نے انہوں نور رکھیا. کوئی نور ہے جی اللہ دا جنہوں بجھانا چاہتے ہیں. پہلی میں عرض کرتے ہیں کہ یہ پھونک نہ بجھانا چاہتے ہیں بھی افواہہم دا مطلب ہے اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. پہلی گل تو یہ کہ جتنا ایڈوانس زمانہ آ گیا ہے
یہ پھونک نال نہ تو بلب بجھدا ہے نہ ٹیوب بجھدی ہے، پھونک نال تے دیوا بجھدا ہے، دیوے ہن انہیں گھٹ نے۔ میں سوچنا کہ 50 سال بعد 100 سال بعد اگر قیامت نہ آئے 200 400 سال بعد 1000 سال بعد تو جویں دیوے کٹتے نا پے آہستہ آہستہ دیوے ہی مک گئے تو قرآن دی آیت تے رہنی ہے نا، قرآن دی آیت تے رہنی ہے بھئی جڑی اللہ قبلہ مثال دیتی ہے۔ اگر اللہ نے آکھیا ہے بھئی ایسے بھی لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے اور وہ ایسے ہیں کہ جیسے گدھے پر کتابیں لادی گئی ہیں، یہ دا مطلب ہے اگر قرآن چ لفظ سورہ جمعہ آ چکے ہیں تو یہ دا مطلب ہے کھوتا بھی قیامت تک رہے گا نہ، سمجھ کے میں آوے نہ مطلب خود کتابہ لدن دا مطلب ہے کہ یہ گدھے رہن گے، گدھے دی زندگی بھی قرآن کے مطابق رہے گی۔ یہ چراغ بجھایا جا سکتا ہے، بلب تے بجھایا نہیں جاتا۔ یہ چراغ ان کٹتے جاتے ہیں پہ کیا کٹ جان گے مک جان گے؟ ممکن ہی نہیں۔ قیامت تک ترقی بڑی ہوئے گی، دیوے نہیں مک سکتے، چراغ رہن گے تو پتہ لگے گا۔ منہ دی پھونکنا قبلہ بلب تے نہیں بجھدا تے چراغ، یہ دا مطلب چراغ رہن گے۔ قرآن نو سمجھنے واسطے چراغ دا رہنا ضروری ہے۔ اجے بھی دیوے ہیں، میں یورپ وچ دیوے ویکھے نے، میں ناروے وچ دیوے ویکھے نے ہیں دیوے۔ جدوں تک قرآن ہے ادوں تک دیوے چراغ رہن گے، لیکن رہن گے اتھے جتھے جتھے علی، میں پکی کہتا کرتا قرآن و مع علی و علی و مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ میں طے کر لیا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی ترقی ہوئے روشنیاں چھا جان پوری دنیا تے، چراغ رہن گے، دیوے رہن گے، آج بھی ہے نے انشاءاللہ، منصوب ہے میرے مولا علی نال نے، رہن گے ضرور۔ ایس ویلے پوری دنیا تے تسی چکر مار کے دیکھ لو، یا کسے فقیر دی قبر تے دیوا ہوئے گا یا کسے علام دے تھلے دیوا ہوئے گا، کیونکہ فقیر دا تعلق بھی علی نال ہے، علام دا تعلق بھی علی۔ دیوے جی میں چراغ رہن گے جی، یہ چراغ بلدے رہن گے۔ چراغ نو بجھانا چاہتا جویں چراغ نو پھونک مار کے بجھا جاتا ہے، وہ پھونک مارنا چاہتا ہے کنوں؟ اللہ دے نور نو۔ ہن قرآن پڑھنے ہیں کسی طریقے پتہ کرنے ہیں کہ اللہ دا نور کیڑا ہے۔ پہلی آیت میں سورہ تغابن چ پڑھ لیا جی، خالق کائنات نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور تیسرا اللہ فرماتا ہے وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ اور رسول کے بعد لوگوں اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تے ایمان ضروری، رسول تے ایمان ضروری، اس تو بعد قبلہ اس نور تے ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اور میں تو انہوں پتہ نویاں گلہ کر کے داد لینا نہیں چاہتا، مفسرین متفق نے کہ جنہا نازل کیتا ہے اللہ نے نور، وہ تو مراد قرآن ہے، یہ مطلب قرآن نور ہے۔ بھی میرا خیال کچھ ہو رہی ذہن ہوئے گا، جنہا نازل کیتا ہے اللہ نے نبی پاک دے نور، اس نور کا نام قرآن ہے، قرآن ہی اللہ نے نازل کیتا ہے، اسے مہینے چ نازل ہے۔ نزول قرآن دا مہینہ ہے، یہ دے وچ خالق نے قرآن نازل کیتا ہے تے فرمایا نور الذی انزلنا، یہ نور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ دا مطلب پہلا نور تے مل گیا، اینو بجھانا چاہتے جی، بہت شکریہ۔ دا مطلب کوئی روشنی ہے دے وچوں نکل دی ہے جنہوں کافر بجھانا چاہتا ہے تے وہ نور قرآن ہے۔ دوسرا نور میں سورہ مبارکہ زمر چ پڑھنا جی 24واں پارہ ہے۔ خالق فرماندے نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور اس کے سینے میں اسلام آ جاتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٌ مِّن رَبِّهِ، وہ سمجھ لے کہ اس کے سینے میں اس کے رب کا نور آ گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اسلام بھی نور ہے، قرآن نور ہے، پھر اسلام نور ہے۔ تیسرا نور میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا، انہوں ہی نور اللہ نے آکھے۔ اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنے ماننے والوں کو ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے کے آتا ہے۔ اس نور تو مراد ہدایت ہے، ظلمت تو مراد گمراہی ہے۔ تین چیزاں قرآن چوں قبلہ نور ثابت ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز قرآن چوں قرآن نور ہے، دوسری اسلام نور ہے، تیسرا ہدایت نور ہے۔
ترے نور نے جڑے میں قرآن چ پڑھے نے. کسے بندے نو تسی پوچھ لو کیا قرآن دے مطابق قرآن نور ہے؟ وہ آکھے گا نور ہے. اچھا جی پھر اللہ فرماندہ اسلام نور ہے، یہ مطلب ہے اسلام نو بجھانا چاہتے ہیں. ہدایت نور ہے، ہدایت نو مکانا چاہتے ہیں. یہ 3 نور نے. قرآن نو نور بندے من جان گے بڑی آسانی نال، اسلام نو نور من جان گے بڑی آسانی نال، ہدایت نو نور من جان گے آسانی نال. انہوں نے آکھو حضور نور نے، سرکار نبی پاک نور نے. وہ اندر پوچھاں گے کسے مولوی کو، پوچھ کے دساں گے بھائی اسی ایویں کریے کیونکہ حضور تے بشریت چاہے نے. بشریت حضور دی بشریت ہی ویسے میں تے کدی کدی نور تو ہٹ کے بحث کرنا نا تے حضور دی بشریت بھی کمال ہے. نور ہونا تے بہت اگلی گل ہے، حضور دی بشریت بھی کمال ہے. ہن تے خیر سیاستدان ہتھیں پہ پیندے نے. سیاستدان ہوندے سن کوثر نیازی مذہبی امور دے وزیر ہوندے سن یہ پیپلز پارٹی دے، ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوندے سن. پتہ نہیں کی درس دے رہے ہیں بچیاں. یہ لڑائیاں گلیاں تک آنیاں نے جے انجے رہا نا کم. اتنے جڑے دوواں دے گرویدے نے آپس لڑن گے اور کی. عزیزاں نے گرامی قدر انہوں نے بڑا اچھا شعر لکھا معراج تے نا جی. تمہیں پتہ ہے معراج دی شب جبریل نور ہے، یہ نور پیچھے رہ گیا سی، بشر اگے جا رہا ہے. نور پیچھے رہا، جبریل راہ چ رہ گیا، حضور اگے چلے گئے اور حضور بشریت دی شکل سے جا رہے سن. وہ جڑے اندر جتی آسمان تے گئی ہے، روح تے جتی نہیں نہ پاندی، بشر ہی گیا ہے نا. پیر چ جتی ہوئے تے سرکار گئے نے. یہ علامہ کوثر نیازی ایک بہت خوبصورت شعر لکھا جی. شعر میں بہت زیادہ نہیں ہوتے کدی کدی آ جاتا ہے. انہوں نے فرمایا آپ کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. آپ کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. جبریل پہ پچھتاندہ ہے پہ اتھے بشر ٹر گیا ہے، نورانیت بھی پیچھے رہ گئی ہے. یہ نور ہو کے پیچھے رہ گئے تے بشریت حضور دی اگے گئی ہے. میرے نزدیک تے بشریت جڑا کمال ہے وہ شاید نور چ بھی وہ کمال ہوئے. میں تو نہیں سمجھدا کہ نور چ وہ کمال ہے جڑا انہاں دی بشریت چ کمال ہوئے. وہ تو میں تمہیں عرض کر دینا کدی تہاں سنیا ہوئے کہ جبریل نہان گیا ہوئے؟ پتا ہوئے پہ جبریل اللہ فرمایا ہوئے جا پیغام لے جا تو اسا کہا جی میں نہ کے جانا، کدی بھی نہ. کدی اسرائیل وضو کرنے گیا ہوئے نہیں، وہ نور نے، انہوں نے ضرورت نہیں. قرآن میرے سامنے کسی قسم دی ضرورت نہیں. رمضان ہے خدا دی قسم نور میں طاہر و مطاہر رہنا کمال نہیں، بشر میں طاہر و مطاہر رہنا کمال. کیا بہت شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی. نورانیت میں کمال یہ ہے کہ طاہر اور مطاہر رہنا، یہ نور میں رہنا کمال نہیں. بشر ہو کے طاہر بھی ہونا اور مطاہر بھی ہونا یہ کمال ہے. اور جبریل تو ہمہ وقت مسجد میں آ سکتا ہے کہ اس پہ پلیدی آتی نہیں ہے. کمال ان بشروں کا ہے جن کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہے. بہت شکریہ مولا تعالیٰ. شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پھر ان پہ پلیدی نہیں آتی. خدا کی قسم جن کی بشریت پہ نورانیت رشک کرے ان پہ اللہ درود پڑھتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ. قبلہ بشریت بہت زیادہ کمال. ہاں نور اگر کوئی بندہ نہیں منتا تو انہوں میرے کو مناؤ جی میں منانا چاہنا. گنتی 60 کاٹ تو شروع نہ کرو، 1 2 3 تو شروع کرو نا، 1 2 3 تو شروع کرو. مثلا انہوں آکو یار قرآن دی قائد ہے، قرآن نور ہے، تو کہے گا کیڑا شک ہے، قرآن نور ہے. انہوں آکو قرآن دے مطابق اسلام نور ہے، وہ کہے گا اسلام بھی نور ہے. پھر انہوں منو ہدایت بھی نور ہے، وہ کہے گا ہدایت بھی نور ہے. انہوں پھر ایک گل پوچھنا کہ ہن میں تینوں اسے قرآن دا واسطہ دینا، یہ دس کھاں یہ جڑا تریوے شیواں نے، ایک قرآن تے نور ہے، اسلام تے نور ہے، ہدایت تے نور ہے. یہ اسلام کتھوں لے آئی، قرآن کتھوں لے آئی، ہدایت کتھوں لے گیا؟ پوری دنیا منے گی نبی بولے نے تے قرآن بنے، نبی عمل کیتا ہے تے ہدایت بنی ہے، نبی حکم کیتا ہے تے اسلام بنے. میں کہ مولوی صاحب قرآن کتھوں نکلے اے نبی دے منہ وچوں، تے میں کہ اسلام کتھوں نکلے نبی دی سیرت وچوں، تے ہدایت کتھوں نکلی ہے نبی دے کردار وچوں. میں کہ نبی نو بشر رہن دے من گیا نا، جنہیں دے وچوں ہوندے نے سارے نور ہوندے. بھئی ہدایت نبی دے وچوں تے نور ہے، اسلام نبی دے وچوں تے نور ہے، قرآن نبی دے وچوں تے نور ہے. ہن پتہ لگے کیوں فرمایا
विचों ते नूर है, हुसैन भी नबी दे विचों ते नूर है, अली भी नबी दे विचों ते नूर है, ज़हरा भी नबी दे विचों ते नूर है। हुण मैं मुख्तसर करके तुहाडे सामने अर्ज करना क्योंकि वक्फा भी होना है तो तुसां नमाज भी पढ़नी। वक्फा जी नमाज ही पढ़नी जी, और की करना? कैंसिल हो गया जी। हो गया? कैंसिल हो गया। अच्छा पढ़ दे, कोई नहीं होना। अच्छा मैं को आंदर में वक्फा ऐलान पे कर दूं, वक्फा भी होवे रमजान च तो नमाज शमाज ही पढ़नी, और की करना? रमजान च वक्फा भी होवे तो नमाज ही पढ़नी जी, और रोटी तो नहीं खानी है इस वेले। कोई इस वेले वक्फा भी होया तो नमाज ही पढ़नी। हाँ मेहरबानी। मेरे अजीज दोस्तों, ये तीन चीज़ां नूर ने, इन तीन चीज़ों से एक निज़ाम निकलता है। वो निज़ाम है वो कुरान चो निकलता है, वो निज़ाम हदायत चो निकलता है, वो निज़ाम इस्लाम चो निकलता है। वो निज़ाम का तलक सिर्फ इंसान नाल है, हैवान नाल नहीं। एक निज़ाम देता है, कुरान भी निज़ाम देता है, इस्लाम भी निज़ाम देता है, हदायत भी एक निज़ाम देती। वो एक निज़ाम है, वो इंसान के इत्थे होता है। तुहानू पता कदी कदी बंदे तेरे मारे दे सिर च 10-15 जुत्तियां, वो गोडे ते क्यों नहीं मारते? या किसी आख्या होवे कि ये लक च 2-4 जुत्तियां मारो, जदों कोई मामला खराब करेगा ना नौजवान बच्चा आखणगे मारो दे सिर च जुत्तियां, क्योंकि निज़ाम सिर च होंदा ना। हाफसाबाद दिमाग गोडे च होंदा, दिमाग सिर च होंदा। वो जो पुराने जमाने च रेडियो होंदे सन ते खड़खड़ करते सन, वो तफा मारिया चलते सन, तफा मारना तो ठीक हो जाना। वो तफा मारिया ना उसका सैटिंग हो जाती, वो तारा अगे पिछे हुई होंदियां ना यार, रेडियो पुराने दी तारा अगे पिछे हो जांदियां ने, वो तफा मारना को तो तारा सीधियां जुड़ जानियां। आ जेड़ा मुंडा कालेज दे बूहे, लड़कियां दे कालेज दे बूहे के खलो के बिला वजह एवें ही लोग कहते इत्थे खलोता पढ़ना है नहीं, किसी को लैना है नहीं, तो पर दफाओ आंदा की है मैनू अंदर मार दे सिर जुत्तियां, क्यों? निज़ाम खराब होया है ना। निज़ाम कित्थे हुंदा जी? इत्थे खैर होवे तुहाडी। कदी तुसां अगे बत्ती सुरख बड़ी होवे तो कोई खोता रुकिया वेख्या होवे, कोई मझ रुकी वेखी होवे, कोई गां रुकी वेखी होवे। आ बंदे दे कन छोटे ने, गावां दे एडे एडे ने, एडी एडी साड़ी अख है, एडी एडी अख है मझां दी, ते खलोते ने बंदे ही खलोते ने। गां नूं भी खिच के खिलारना जे, मझ नूं भी फड़ के खिलारना जे, खोते नूं भी खिच के खिलारना जे, वरना उन्होंने कोई पता नहीं कि सबज बत्ती है कि सुरख बत्ती है कि जर्द बच्ची है बत्ती। ये इशारियां का पता सिर्फ इंसानों को होता है, डंगरां दा इशारियां नाल कोई ताल्लुक। खैर होवे तुहाडी, डंगर नहीं रुकते इशारियां ते। जदों तुहाडा की ख्याल है आ जेड़े खोते रोज़ रहमानी साहब नूं मार पवांदे ने, ये बड़े उतरे होंदे जी, लोकां समझिया भी ये बेवकूफ होंदे। खोता इत्थों जांदा होवे ना अंज नूं, रेहड़ी होवे उत्थे, इत्थों मट्ठा मट्ठा उधर होना शुरू होंदा है, ते जांदे नूं नाल ला के रेहड़ी पुट्ठी कर जांदा। उन्हें खोते नूं ना मारना, वो तो रहमानी साहब नूं आखना अन्ना होए हैं, हालांकि काम खोते कीता। जेड़ा उत्ते सवेर तो लैके शाम तक लददा है ना, उन्होंने 8-9 थावां तो मार पवा के शाम नूं खड़दा, जिन्हों बेवकूफ आंदे। उन्होंने पता होता है कि जेड़े वेले मैं किसी का साइकिल सुटिया, किसी की मोटरसाइकिल सुटी, किसी की रेहड़ी नूं मार के पासा सुटिया, मैनू किसी की आखना, मैनू किसी की आखना, क्योंकि क्यों निज़ाम ये मेरे विच ते नहीं। मेहरबानी यार, जो किसी आख्या है यार निज़ाम ही है ना, यदा मतलब है रुकदा इंसान ही उस निज़ाम की वजह तो, उस निज़ाम नूं फूक मारना चाहता सी काफिर। यार वो नूर कित्थे वे? वो यार नूर इत्थे वे, अखां च नूर मजद भी है, वो है तो वेंदी है ना, वो वेंदी है, निज़ाम कोई नहीं। खोता वेंदा वड्डी वड्डी अख नाल, निज़ाम कोई नहीं। और निज़ाम है इंसानां विच, ये अख खोते दी भी है, ये मज दी भी है, लेकिन खोता मज ते गावां जानदियां ही नहीं भैन कौन है, फुफी कौन है, पनेवी कड़ी है, भतीजी कड़ी है। ये निज़ाम सुधरिया के बोला, ये निज़ाम है इंसान है, ये रोकदा जे। मैं प्याना यही रोकदा, निज़ाम रोकदा, निज़ाम रोकदा। औरत अरब विच औरत सी, अरब में औरत सिर्फ औरत थी, बंदे जानते ही नहीं थे
ماں کسے کہتے ہیں، پھوپھی کسے کہتے ہیں، بھتیجی کسے کہتے ہیں، بھانجی کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس نے نظام دے کے بندوں کو غیرت مند کر دی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، اس نور دا نا غیرت ہے یارا۔ وہ اسلام، وہ قرآن، وہ ہدایت ایک نور دیندہ ہے، رک دے جدوں نے ادو انسان رک دے۔ اللہ انساناں نو رکن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑی سرگی اذان ہوندی جے نا، اے کھان پین روک چھڑ دیجئے۔ جڑی رمضان چ سرگی اذان ہوندی ہے، اگے پیچھے اذان جڑی ہے اس تو بعد تسی کھاندے رہو، کوئی روڑا نہیں۔ اللہ اکبر سرگی جڑی ہوندی ہے، اس تو بعد کھانا پینا بند ہو جاتا ہے انساناں واسطے۔ ڈنگر پٹھے کھاندے رہندے انہاں نو کی؟ میں پہ نہ پہ ڈنگر نو بندہ بن چھڑے پرا پہ روزہ ہے، کوئی گل کرو کرنا پہ بندہ پٹھے لے نہ جائے تو بندہ آ کے نہیں پٹھے جاتے کوئی نہیں جے گاواں نو بندہ آ کے روزے جے اے لیلیاں دے روزے نہیں، جیاں دے روزے نے۔ اللہ دیا بندیا سرگی جڑی اذان ہوندی ہے رمضان وچ، او کھان پین روک دیندی ہے۔ ویسے اللہ روکنا چاہتا تے کام ہوتے کہ کوئی نہیں سی۔ پرانے زمانے چ املی کھاندے سا تے گلا بہ جاندا سی، او پھر اماں آندی سی کنڈی پئی ہے تینوں کتوں مڑانی ہے میں، او اس زمانے چ مڑان ملونی ہوندا سی، دوائی کتوں ہونی، او مڑ مڑ کے ٹھیک کر دینی۔ اے املی نال گلا بہ جاندا ہے تے بند ہو جاندا ہے، نہ پانی لنگدا نہ کچھ ہے لنگدی ہے۔ تے جنے املی بنائی ہے وہ کھانے کا اگر سرگی چاہے تو بند کر سکتا ہے روزہ، سنگ کے نہیں کر سکتا۔ اللہ سنگ بند کر دے سرگی، اللہ اکبر تے سنگ بند ہو جائے او دے حکم نال، کوئی شاید لنگے ہی نہ تے روزہ تے آٹومیٹک شروع ہو گیا نا یار، کوئی شاید جو اندر ہی نہ لنگے۔ اللہ سنگ بند کر، اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ خیر ہوئے تو ہے عزیزاں نے گرامی قدر، وہ پھر ایتھوں بند کرے تے بند ہو جاندہ تے شام دی اذان نال کھول چھڑے، آپ ہی آٹومیٹک کھل گیا۔ میں خیال ہے کر سکنا ہے، فرمایا کر سکنا، کرنا ہے فرمایا نہیں کر سکنا۔ سرگی سنگ بند کر دیاں تو شام نو کھول دیاں۔ میں اللہ کل شیء قدیر ہاں، میں کلے کلے بندے نو ایتھوں نہیں پڑھنا، کون فیکون، میں آکھنا ہو جا تے ہو گیا۔ سنگ بند کر چھڑا تے سارے دن بند رہن تے شام دی اذان نال کھول چھڑا آٹومیٹک روزے۔ تے میں انج رکھواندا کیوں نہیں؟ فرمایا انج تے تاں رکھواواں جے تسی ڈنگر ہوو تے کمال ہے تہاڈے ذہن نہیں کم کرتے۔ ہم بند گلے کر کے روزے نہیں رکھوانا چاہتے، لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے، ہم تو صرف دیکھتے ہیں ہمارے کہنے پہ رکتا کون ہے۔ آ جڑے بندے آندے نے کہ پاکاں بیبیاں ایتھے آندیاں نے مجلس وچ تے او آ کے ایک دوجی روندیاں نے، اے کربلا ہوندے تے کھرے کچھ نہ ہوندا، اے ہوندے جڑے 12 بجے بیٹھ کے روٹی پہ کھاندے وہ 3 دن پانی اتنے بند رہا ہے، جہدے کو 15 گھنٹے نہیں پہ ایک دن دے نکلتے، وہ کربلا ہوندا تے ادھر ہی ہوندا۔ بھائی صاحب تے لگتا ہی ہوندا نا بندے دا، میں پہنا بندے دا صاحب لگ جاندا ہے۔ بندے دا کوٹھا چوپیا سی، وہ اندر ہی بیوی نے آکھا جا اتنے جا کے منگ مار کو شہر رکھ اتنے، وہ آندا اللہ خیر کو اسا کیا پانڈے رکھ رکھ میں تھک گئی ہاں، اتنے لوٹا رکھیا، اتنے میں پیالی رکھی ہے، اتنے میں دورہ رکھیا، اتوں ویکھتے سی اتنے جا اسا کیا اللہ خیر کر، اسا کیا کوٹھے تے جا دیکھو اندر ہی کھلو کے اندر یا شہباز کلندر پاک، اگر ایک دے چوہا بند ہو جائے تو میں اتنے دربار تے آواں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا کلندر پاک کی گل سن لی ہو، وہ شہباز کرے پرواز کے جانے راز دلان، وہ چوہا بند ہو گیا، می کھلو گیا، وہ بیوی آنکھیں بہ جائے ماڑے بندے ہیں سی اللہ دیا بندے کی کیتے۔ ہوں تو اتنے جائیں گا تو کتنے سیون تے کرایہ کتوں لائیں گا تو کنے واپس آنا گے؟ وہ سکیا شہباز کلندر نو پوڑا سمجھ نہیں، وہ دلاں دیا رازاں تو واقف نے، انہوں نے پتہ ہے میں تھلیوں کوٹھے تے نہیں گیا، کلندر باغ ضرور آئے گا، آگے انہوں نے پتہ۔ جیڑا بندہ ایک روزہ شام تک نہیں پہ برداشت کرتا، کربلا دی 13 دن دی پیاس کیسے برداشت کرتا؟ بہرحال رک جاندے نہیں، انسانوں نے رکنا چاہیے، اللہ سب نے توفیق دے، اے رکنا چاہیے جی، خیر جی اللہ وارث ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندہ میں روزے نہ فوت ہوتا نہیں ویکھیا۔ اور بلڈ پریشر
اور شوگر والے بندے ضرور روزہ رکھن، ڈاکٹروں کا فتوا آ گیا ہے پہنا واسطے بہتر ہے، یہی بہانا ہوں سی نا، مینوں شوگر ہے۔ اتنے میں ویکھیا ایک بندہ زردے دی پرات لے کے جانا، کوئی ڈنگر شنگر بیٹھے ہون گے کتنے، انسانوں کا تو سرگی والے بند ہو گئی ہے، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ عزیزاں گرامی قدر، اے روشنی ہے، ایک شرافت ہے، ایک نظام ہے جڑا ذہن چ موجود ہے۔ ڈنگراں نوں کدوں پتہ کیڑی اذان ہوئی ہے تو کدوں روزہ بند ہویا تو کدوں روزہ کھلیا، صرف انساناں نوں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن تے ہاتھ رکھنا، علی انساناں دا امام ہے، جنہ دا امام ہے، جنوں انس دا امام ہے۔ ایک تانوں میں دس دیاں، وردی سکولاں چ وکھری وکھری ہوندی ہے تے ٹورنامنٹ ہوے نا کبھی تے کسے دی سبز، کسے دی نیلی، کسے دی سفید وردی ہوندی ہے تے جڑے منڈے ایویں درختاں تے چڑھدے ہوندے نے او وردی نوں ویکھ کے تے بندے نے یونس صاحب آ تواڈے سکول دا جے، او کتھوں پتہ لگیا وردی تو، یہ مطلب ہے سارے بھی رلے ہون ٹورنامنٹ چ، وردی کچھے تے بنانا یا وردی دس دی ہے اے او سکول دا ہے، اے او سکول دا ہے، اے او سکول دا ہے، جیڑا پٹھا کام کردا ہے اسے سکول دے پی ٹی آئی نوں آندے او تہاڈا جے، او تہاڈا جے، کتھوں پتہ لگا ہے وردی تو، یا ولایت دی وردی لا دے ورنہ تیرے سارے علامے علی نوں جانے نہیں، کسے اور سکول دی پا لینا، بڑے سکول نے آوارہ، مہربانی فرمائی ہیں میرے عزیز دوستو، یہ سب تازہ کام ہے، کدہ کام ہے، اور جس سکول دی وردی ہوئے اسے ٹیچر نو علامہ ہوندہ ہے، وردی ساڑھے تے ولایت دی، اور کئی باری بندے وردی نہیں پاندے، نہیں نہ پاندے، نہیں پاندہ پرچہ وردی نہیں پاندہ، نہیں پتہ لگتا کیڑے سکول دا ہے، تے جس علامہ لایا ہے وہ دی وردی تے پکی جانا، سار اٹھاؤ میرے نام، جس علامہ لایا ہے کوٹھے تے، اگر یار علام والے کوٹھے تے علام لگا ہوئے تے تھلے دوپہر نو پٹاک پٹاک روٹیاں پک دیا ہون، نہ عباس راضی یا نہ دا بابا راضی، میری پیڑاں نہ پکان، انہاں مہینے چ روٹی نہ پکایا جو 12 بجے کسی دی، کوئی بیمار ہے تو پکا دیو، یا کوئی مسافر آیا تو پکا دیو، اگر تواڈے گھر مسافر آیا تو روزہ نہیں رہا، روزے دار بی بی دا روٹی پکائے پھر لطف ہے، مسافر تواڈے گھر آ گیا ہے او دا روزہ نہیں، جدا بی بی دا روزہ ہے نا او روٹی پکائے، او دا حق بندا او پکائے، او دی مہمانداری کرے، جڑا بیمار ہے او دے واسطے پکائے۔ اسی تے بھی بہن میری ہے تینوں ایک گل دساں، روزہ رکھ کے ویکھ، جس بندے روزہ نہ رکھیا ہوئے، میں تانوں جی گل سنانا، بیوی رکھیا ہوئے، جیڑا بندہ روز آندا نا میں پہ آنا روٹی پکائی ہے، میں آنا یہ روٹی میرے واسطے پکائی ہے، ساری ساڑ کے لو چھڑی ہے، بندے اچھی اچھی گلاں کر دیں۔ اگر بندے دا روزہ نہ ہوئے تو دی بیوی روزہ رکھیا ہوئے جڑی سارا سال کمزور ہے نا، وہ بھی دوپہر نو ٹکا کے نہیں آکھے گا پکا روٹی، وہ بھی آکھے گا رات دی کو روٹی تھوڑی جی پہ، تساں غور فرمایا جڑا روز گجدا سی بیوی تے ہوئی ہے نا، روز گجدا سی میں نہ کیتا کیا، انہوں پتہ ہے جے میں ٹکا کے آکھیا نا روٹی نہیں پکائی تے اس سارے محلے نو سنا کے آکھنا میرے کولوں نہیں پروزا دیا روٹیاں پک دی، انہوں پتہ انہوں سارے محلے چ میں بیست ہو جانا، ہولی جی پوچھتا ہے میں آندا سا روٹی چھوڑ، پر شرط ہے جس مستور دا روزہ ہوئے انہوں ہولی پوچھے گا، ہولی اون جڑا ایڈا گجدا سی انہوں ہولی کنے کیتا ہے، تے اے بی بی جڑی بیچاری کو نہیں سی سکتی اے رو بچ کیوں ہے، ہن پتہ لگ گئی او دا حکم منیا ہوئے تے بندہ با عزت ہو جان۔ ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی، تساں خدا دی قسم انہاں گلاں تے تساں داد دتی، میں پھر اتھی آ جانا، میں پھر آ رہا ہوں۔ ایک نظام ہے جی جڑا قرآن نے دیتا ہے، ایک نظام ہے جی جڑا اسلام نے دیتا ہے، ایک نظام ہے جڑا ہدایت نے دیتا ہے، خدا دی مینوں قسم ہے اس نظام نو بچان واسطے ہی غدیر ہے، اس نظام نو ہی بچان واسطے کربلا ہے، ایک غدیر کو بندہ تے بوجھ نہیں، غدیر اس نظام کو کہتے ہیں جہاں امت محمد کو آوارہ گردی سے بچا دیا گیا۔ تواڈی خیر ہوئے
خدا دی قسم جس کے ذہن میں علی کی ولایت نہیں، کل بھی آوارہ تھا وہ آج بھی آوارہ ہے۔ جڑا نظام آوارہ گردی تو بچاندہ ہے، اس نظام دا نام ہے نور۔ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ مرکز نور ہے میرا نبی، مرکز نور ہے میرا نبی۔ ہن میرا خیال ہے میں انہی تمہید تو بعد اتھے پہنچ گیا ہوں۔ وہ جڑی پھونک مار کے چراغ بجھانا چاہتے سن، اسے چراغ نو اللہ قرآن چاکیا سراجن منیرہ۔ ہائے ہائے، سراجن منیرہ۔ وہ پیغمبر نو قتل کرنا چاہتے سن، وہ پھونک مار کے بجھان دا مطلب ہے کہ پیغمبر نو مارنا چاہتے سن۔ میں توڑے دن چہرے کچھ ویکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس تو زیادہ ایمان روحانیت آ جائے گی۔ پھوک میرے مول ہوئے کو پھوک کمیں بج دی ہے آنج کر کے آنج کدی تو ہاں دیوا بجایا ہوئے بتی بجائی ہوئے تو تھلے کر کے چمنی تو آنج کر کے پھوک آنج۔ یہ تو سب بس دھیان رکھنا ہے۔ یہ پیغمبر اعظم وہ سراجم منیر ہے، انہوں کافر بجانا چاہتے ہیں۔ یہ جنہیں بندے منہ لے کے آئے نہ پھوک مارنے واسطے، جنہیں ایتھوں پھڑے نے انہوں علی آندے۔ صدقے جاؤں بھائی مولا بانو جزائے خیر، صدقے بہت شکریہ بابا جی۔ اے جنہیں پھونک مار کے چراغ بجھانا ہے نا، خدا دی قسم جنہیں ایتھوں پھڑے نے انہوں علی آندے۔ بجھن نہیں دیتا چراغ، جس نہیں بجھن دیتا او دا نا علی۔ کسے مہربان خیر، مولا نو کوڑے تے نہیں چڑھن دیتا، تلوار نہیں پھڑن دیتی۔ میرے مولا نے، بڑے مولا نو، اس مولا نے کوڑے تے چڑھ کے تلوار لے کے جنگ کرنے نہیں دیتی۔ جڑے بندے علمی بحث کرنا آئے نے علم دے دروازے نہیں فارغ کر چھڑے، جڑے بندے روحانی بحث کرنا آئے نے مبالے نے فارغ کر دیتے، اور جڑے لوگ سرمایہ والے آئے نے خدیجہ دے مال نے فارغ کر دیتے، جڑے جسمانی قوت لے کے آئے نے ابو طالب دے بیٹے پورے کر دیتے۔ ہن آخری گل کی بنی، جدو ساریاں گلاں تو بندہ سیاسی مقابلہ نہ کر سکے، علمی مقابلہ نہ کر سکے، دینی مقابلہ نہ کر سکے، افرادی قوت نہ مقابلہ نہ کر سکے، سرمایہ داری نہ مقابلہ نہ کر سکے، پھر آخر ہاریا نے ہاں اے ہی ہوندا ہے کہ چلو کدی تے دنیا تو جائے گا ہی۔ اے دشمن دا آخری عربہ ہوندا، ایک بد دعا بھی یہ دنیا تے کدے جائے گا، تے دوجا اگر وہ دی اولاد نہ ہوئے تے پھر بندے اتھے کر کے آ جاندے نے چلو جنہ چر ہے اونی دیر تک تے ہے، اے ٹر گیا تے مگر کیڑا ہے اینو سانبھنا لا۔ لو جی جڑے ویلے اے پورے کفر نے پھوکا مار کے ویکھ لیا تے چراغ نہ بجھیا، آخری گالے نہ سوچی کہ ایدہ کیڑا کوئی بال بچہ ہے، ایدہ تے پتر ہی کوئی نہیں، ہو ون ابتر ہو ون ابتر ہو ون ابتر۔ صدقے جاواں اے بے اولاد ہے، ایدی نسل ہی کوئی نہیں، ایدہ کو پتر ہی کوئی نہیں، جدو ایدی نسل ہی کوئی نہیں۔ آس بن وائل ایک بندہ گزرے ہے، سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن چ قبلہ ایک جملہ لکھیا ہے، میں اتنے باریک لوگاں چ گل کر کے انشاءاللہ ایدہ مل لکھیا تے ہونا تے مل میں پوانا۔ کئی بندے دیکھ کسے پکائی ہوں تے ونڈ ونڈ کے داد لے جاندے، اور لین چاہ ہویا ادھر ہویا اگے بھی لے گیا ہے نا، پیسے کسے سے لگے ہوئے۔ آپ ویکھ لو لکھی مودودی صاحب نے تے داد مشیاں کو لے لین لگا، گل انہاں کمال لکھی ہے، وہ دے وچوں داد تے میں آپ ہی لینی جی، میں اس سواد آپ پیدا کرنا۔ آس بن وائل نے کہا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام بن سکے۔ قائم مقام تو مہربانی کرنی جے، تو انہوں پتہ ہے کہ شہباز شریف کو حلف انہاں سپیکر نے نہیں لیا، وہ اگے پیچھے ہو گیا سن، وہ پھر جڑا سپیکر نہ ہوئے تو پھر جڑا قائم مقام صدر نے لینا سی، وہ صدر نہ لیا، صدر بیمار ہو گیا، تو انہوں پتہ ہے ہو جاندے نے بیمار۔ نواز شریف صاحب ہون کوئی ٹھیک ہوئے نے، ہون انہوں نے طبیعت کوئی بہتر ہے، انہوں نے کسے پوچھا ایک بندے نوں بھی ہون کوئی بہتر نے، انہوں نے کہا ہوں انشاءاللہ علاج اتھی ہو جائے گا، انہوں نے کہا ہوں کیویں ہو جائے گا، انہوں نے فرمایا پیسل چو ہوں وبا کوئی نہیں نا، وہ تو ذرا وبا سی تھے پاکستان، وہ دل کرے عمران خان بھی وبا سمجھ دے ہو، یہ ٹر گئی ہوں علاج اتھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آخیا صدر مملکت نو عربی صاحب نو بھی حلف لے لو شہباز شریف کو، انہوں نے فرمایا میری طبیعت خراب ہو جاندی، انہوں دی ہو گئی، وہ پھر جنہیں حلف لیا ہے نا وہ سینٹ دا چیئرمین، وہ صدر دا قائم مقام، قائم مقام انہوں آندے نے اصل نہ ہوئے تے کام چلا دے، اصل نہ ہوئے تے کام چلا دے،
جدو چراغ نہ بجھ سکیا انہیں آخیا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام بن سکے. اس کا کوئی اتھوں تک ہی مودودی لکھیا ہے. اگوں حسینی گل کرن لگا مودودی صاحب نے اتھوں تک ہی لکھیا ہے کہ آس بن وائل کافر نے کہا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام بن کے اس کی جگہ پہ دین کو آگے لے جائے, قرآن کا محافظ بنے, ہدایت کا محافظ بنے, نظام اسلام کا محافظ بنے. اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. میں عالم اسلام تے سوال کر رہا ہوں, اور اگر نبی کا بیٹا نہیں تھا صحابہ تو موجود تھے. سار اٹھاؤ یار, امت رسول تو موجود تھی, عاشقان رسول تو موجود تھے. کیا یہ نبی کا دیا ہوا نظام کوئی عاشق رسول نہیں چلا سکتا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا نظام. یار ایڈے ایڈے بڑے صحابہ, جلیل القدر صحابہ اور ایڈے ایڈے عاشق رسول, کیا وہ نہیں سن چلا سکتے؟ کافر دا خیال سی کہ جب بیٹا نہیں رہا تو قائم مقام کون بنے گا. میں حیران ہوں, کافر تھے مگر وہ بھی جانتے تھے یہ یاروں کا کام نہیں, بیٹوں کا کام. سر اٹھاؤ یار, یہ دوستوں والا کام نہیں, یہ عاشقوں والا کام نہیں. ماننے والے اور ہوتے ہیں, ذمہ دار ہم. اور یار ذمہ دار کون بنتا؟ اے سپیکر اللہ نہ کرے ہن خراب ہو جائے تو پھر مینوں آکھو کہ مولوی یہ کی کیتے, تو میں تانوں آکھا بھائی جی تساں کی کیتا, سوار صاحب ماسٹر صاحب تساں کی کیتا. تساں انہاں نال ویکھنا ہے کنہاں نالوں جڑے ذمہ دار نے, جڑے مجلس کرا رہے ہیں وہی ذمہ دار نے, وہی ذمہ دار. جدو خرابی ہوندی ہے نا ادو ذمہ دار دا پتہ لگتا. جدو خرابی آندی ہے نا تہاڈی کیا بات ہے, آؤ اتھوں رسی کلی تو چھٹ جائے نا, کھل جائے تو ادو صاحبان آج نو آن لگے تو بندے اٹھ کر کہیں واہ بھائی واہ مولوی یہ کی کیتے. بھائی مولوی کی کرے, انہوں پوچھو جنہیں لایا ہے. ذمہ دار ہوئے جنہیں ٹینٹ لایا ہے. یہ ذمہ دار نو کدوں یاد کیتا جدو خرابی آئی ہے, اتھوں رسی ٹوٹی ہے تو ذمہ دار یاد آ گیا, ایتھے سپیکر بند ہویا تو ذمہ دار یاد آ گیا. یہ مطلب خرابی ہوندی ہے تو ذمہ دار دا پتہ لگتا ہے. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جڑے بڑے اسلام جی یزید نے خرابی پیش کیتی ہے. بصرہ بھی ہوتا ہی سی, کوفہ بھی ہوتا ہی سی, مکہ بھی ہوتا ہی سی, مدینہ بھی ہوتا ہی سی, نکلا وہی جو ذمہ دار تھا. تو آڈی کیا بات ہے شاہ جی, بہت شکریہ. اور یار خرابی کا ذمہ دار دا پتہ لگتا ہے. اچھا کافر بھی سمجھتے تھے کہ جب اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو قائم مقام کون بنے گا. چلو کافرانو چھڈو یار, کافران دی کیڑی گل. اگر کافر بیٹے ہی کو ذمہ دار سمجھتے تھے تو اللہ کہہ دیتا کیا ہوا جو نبی کا بیٹا نہیں. صحابہ جو ہیں کنے بندے میرے نال بولتے ہیں, اور اللہ کہہ سکتا سی نبی دے عاشق کا دے واسطے یہ اسلام نو بچا لیں گے, اس نظام نو اگے ٹور کے لے جان گے. جے کافر کے ذہن میں اگر تھا تو پھر اللہ نے کب کہا کہ بیٹا نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ عاشق کس لیے ہے, صحابہ کس لیے ہے, دوست انصار کس لیے ہے, مہاجر و انصار کس لیے ہیں؟ یہ سارے دین کے پروانے ہیں. یہ دین کو آگے لے کے بڑھیں گے نہیں. قرآن کی قسم اگر کافر کے دل میں یہ بات تھی کہ بیٹا ہی وارث ہو سکتا ہے تو اللہ نے بھی امت پہ اکتفا نہیں کی بلکہ فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا, ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے. یہ مطلب ہے کل بھی اس چراغ کو باقی رکھنے والی اولاد رسول تھی, آج بھی اولاد رسول ہے. میں آ گیا امام حسن تک, تو آڈی کیا بات ہے, میں حضرت امام حسن دی ذات تک آ گیا. میں بڑے قرآن دے آستہ آستہ اس قرآن دے لہجے نال آیا ہوں, آ گیا میں. یہ مطلب ہے بیٹے ہی قائم مقام بن دیں. بولو جی, بیٹے ہی قائم مقام بن دیں. جس عرب بندیاں بکواس کیتی سی نا کہ یہ ابتر ہے, اسے عرب کھڑو کے ایک ایتھے تے ایک ایتھے دو پتر علی دے نال لے آ کے نبی نے فرمایا ابنانا و ابناکم, اور اپنے بیٹے لاؤ, ہم تو اپنے بیٹے لے کے آ گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے قبلہ, بہت شکریہ. یہ مطلب ہے
ہی رسول کے بیٹے ہیں۔ خدا دی قسم میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ تو انہیں پتہ رمضان کی روزہ رکھ کے غلط روایت پڑھیے نا، منسوب کریے معصوم نہ تو روزہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جاندہ روزہ۔ میں روایت پڑھی ہے، اہل سنت کتاب میرے کو موجود ہے۔ وہ فرماندے نے، حضرت ابن عباس فرماندے نے، علی آئے تے نبی اٹھ کے کھلوتے تے ایتھے بوسا دیتا۔ تے میں حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں، جتنی میں دیکھ رہا ہوں؟ ہائے ہائے۔ نبی فرماتے ہیں، ابھی تو نے اس کی محبت نہیں دیکھی علی سے جو نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے جی وہ کون؟ فرمایا میرا اللہ، میرا اللہ۔ فرمایا تو میں نے ویکھ لیا نا محبت کرتے ہیں، تو وہ دی محبت نہیں جانتا، وہ ایدی لڑکی نہیں کرتا ہے۔ کون؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ۔ اس نے کیا اللہ بھی علی سے اتنی ہی محبت کر، اتنی ہی جتنی آپ کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میرے جتنی وہ کیسے کر سکتے؟ ہو سکے وہ جی کی میں فرمایا میں اتنی کرتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے۔ تو علی کیا بات ہے، سر اٹھاؤ یار۔ میں علی کو اتنا چاہتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے، وہ اتنا چاہتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے۔ وہ خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں۔ وہ نور بنانے والا ہے، میں نور ہوں۔ میں بھی محبت کرتا ہوں مگر وہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ گل پوچھ لیے نبی دے چاچے دے پتر نے، وہ سکے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا خدا علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ بندے صحابہ جوڑ جوڑ کے علی نو ویندن، پیغمبر نے فرمایا یہ ہے ہی کائنات میں ایک۔ تو غور نہیں فرمایا؟ میں کی پڑھ رہا ہوں، یہ ہے ہی، شکریہ قبلہ، یہ ہے ہی کائنات میں ایک۔ وہ جڑا نبی انفراد سے ہے، دسا یار، جڑا نبی انفراد مولا علی دا دسے ہے، وہ تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انفرادی حیثیت، بہت شکریہ، پڑھے لکھے بچے نظر آ رہے ہیں۔ انفراد دساں، میرے مولا نے انفراد دسے ہے۔ فرمایا یہ کائنات میں ہے ہی ایک۔ وہ سکے کس حوالے سے؟ ہن حوالہ دیکھنا۔ ہائے ہائے، میرا جنہ زور لگ گیا یہ نہیں لگ سکتا، یہ دو ود میں لا نہیں سکتا، دل تو میرا کرتا ہے کہ یہ دو بھی زیادہ زور نہ۔ مہربانی جناب، یا علی، یا علی۔ میرے مولا نے کی فرمایا یہ ہے یہ کیا کریں؟ اللہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اسی سے کرتا ہوں۔ اسے کیا یا رسول اللہ انفرادی حیثیت علی کی کیا ہے؟ فرمایا آدم سے لے کے، اور تو صحابہ پہ کھلار لیں، نبی فرمایا آدم سے لے کے قیامت تک جتنے افراد اللہ نے خالق کیے ہیں، ہر کسی کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے، میری نسل اس کی وجہ سے ہے۔ صدقے جاواں، ہاں صدقے جاواں، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور نسل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ بیٹھے نے سادات الزام کچھ، نسل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ فرق نہیں، کی کر رہا یار اینا فرق؟ سارے صحابی تھے، کچھ صحابہ جیسے نہیں نا، سارے صحابی نبی دے کار آؤندے نے، نبی سمجھ کے تے رسول سمجھ کے۔ کچھ صحابی ایسے بھی نے مقدرہ آڑے جڑے نبی علیہ آؤندے نے تیدہ کار سمجھ کے۔ چلو وہ کچھ صحابہ دیا بیٹیاں نبی علیہ حسن کے نہیں حسن یار، تو پھر گل مکی یہ مطلب دوسرا صحابی آؤں ہے وہ کچھ نہ کچھ ہور طرح آؤں ہے، لیکن جدی تھی ہوئے وہ تو پھر آ سکتا نا کسی ویلے بھی، وہ بیٹی نو مل نہیں آ سکتا۔ تسی میرے لوہیں جی بنتے ہو جی میں رشتے میں کرائے نبی پاک نے مرضی نال کیتے جتھے جتھے بھی کیتے، پھر تسی منو گے شیعہ تو پھر اگلی گل کریں گے۔ جدی بیٹی نبی دے گھر ہے وہ دوسرے صحابی نال تو وہ دی حیثیت نمایاں ہے، وہ یار دوجے صحابی نبی سمجھ کے رسول سمجھ کے ہوں تو تیرا گھر سمجھ کے تو وہ یاد سکتے کیڑے؟ وہ زیادہ نہیں، وہ جنہیں تو انہوں یاد نہیں انہیں کو ذہن چ رکھو۔ تو 1,50,000 واری واری علی نو نال نہ کھلا، جنہ دیا بیٹیاں نبی دے گھر سن انہاں وچ علی نو کھلار، یہ اینا پھر بھی اچھا نہ آیا تو علی کیوں ہے؟ میں نیڑے کر دیتی گا، میں سمجھنا 1,24,000 جنہ نہ کھلا، 1,20,000 جنہ نہ کھلا، وہ خاص صحابی جنہ دیا بیٹیاں نبی دے گھر نے انہاں وچ علی نو کھلا۔ یارا وہ تو بڑے صحابی نے نا، انہاں دے وچ کھلار تے پھر جے علی علی ہوئے تے آرام نہ پھر لڑنا والی گل نہیں، ہتھی پہن دا نا تے دین نہیں۔
جڑے نبی جنہ دے گھر ویاہے ہیں تے نبی دیاں گھر جنہ دیاں بیٹیاں نے انہاں دے وچ مولا علی نو کھلار کے انہاں چوں ایک دس قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے آنگوں دسنا ہی انہاں چوں کوئی ہے جدی نسل تے صدقہ حرام ہو؟ بولو بھائی بولو، کوئی ایک دسنا ہون تک اے جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے. کل بھی علی سی آج بھی علی. بغض علی ایک ایسی پیڑی شہر بندے نو سیدھے پاسے آن نہیں دے. ایک بندہ مینوں آندا او خو تانوں تے ایویں چاہ چڑھیا گل ایڈی کوئی نہیں. میں کہا توں دس دے. کہنے لگا حق نہیں نا تسی بیان کر دے. میں تیرے کولوں سننا ہی میں. کہنے لگا او علی علیہ السلام دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، بی بی فاطمہ دی اولاد تے صدقہ حرام. صدقہ تہاڈی باری کی. ہن دیکھو نا ہن اندر وہ دن مصیبت حضرت علی والی بنی. حالانکہ میں کہ یار حضرت علی دی بھی اولاد وہی ہے تے بی بی زہرا دی بھی وہی اولاد ہے. گل کیوں نہیں کیتی بھئی یا اولاد علی ہے یا اولاد بطول؟ نہیں وہی تے گل ہے جڑی حق تسی نہیں. میں ہو حق میں تیرے کو پوچھ کے چڑھنا ہو سکے حق کے نہیں کہ حضرت علی دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، بی بی زہرا دی اولاد تے صدقہ حرام. میں کہہ رہا ہوں کھول کچھ من پتہ لگے حق دا. کہنے لگا نبی کی بیٹی کی نسل پہ صدقہ حرام ہے، ابو طالب کے بیٹے کی نسل پہ نہیں. میں کیا میں نے پتہ لگا ہے تینوں ٹینشن ابو طالب دیئے. سمجھ جائے گا کیونکہ بی بی نبی دی بیٹی ہے تے حضرت علی ابو طالب دے بیٹے نے. حالانکہ میں کیا بی بی سید زادی ہے تے علی سید زادہ ہے. تھوڑے بندے بولے نے گالی تھوڑے تک پہنچی ہے. میں پیانا میں سیدہ نہیں آکھیا سید زادی آکھیا. حضرت بی بی پاک سید زادی ہے تے علی سید زادہ ہے. وہ سید زادی ہے اپنے پیو دی وجہ تو، علی سید زادہ ہے اپنے پیو دی وجہ. کیا بات ہے بھائی؟ کیوں میں انہیں ثابت کر دینا بی بی سید زادی ہے نبی کی وجہ سے، علی سید زادہ ہے ابو طالب کی وجہ سے. کیونکہ نبی نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر ہی نہ ہوتا. ہے صدقہ جامع یہ کفر بنتے ہی اس طرح ہیں کہ وہ بھی کسی سید کی بیٹی ہو، علی بھی کسی سید کا بیٹا. لو جی میں کہتے ہیں حضرت ابو طالب بڑا وقت بن گئے. اوہو کہنے لگا ابو طالب دے پتر دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں، نبی پاک دی بیٹی دی اولاد تے صدقہ حرام. میں کہا اچھا اے حق سی ہو سکا اے حق ہے جڑا بچوں میں تینوں کٹ کے دسے. میں تمہیں گل دساں بادام پنیاں تے وچوں گری نکل دی او دے اوتے بھی چھلکا ہوندا ہے اور جڑا وچوں بادام نکلدا او دے اوتے بھی چھلکا ہوندا ہے. او کدی کدی ابال کے لائی دے. میں کیا توں بادام پن کے وچوں شے کڈی تو میں اتلی چھلن لا دیا. میں اتلی چھلن لا دی تے ہور سواد آ گیا. اوے وہ چھلن کیڑی ہو؟ میں کہ وہ ادھر تیرے کو لتھی نہیں ہونے لے جاندی ہے تیری اپنی نہ چھل لے گئی تاں تے گل ہوئی نا. میں ہن دس کہنے لگا حضرت علی دی اولاد تے صدقہ اس واسطے حرام ہے او دے گھر نبی دی بیٹی ہے. او نبی دی بیٹی دی وجہ تو، ابو طالب دے بیٹے دی وجہ تو نہیں، نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے. میں پھر چھلن لاواں ہو سکے دس. میں کہ ساڈے نزدیک تے نبی دی بیٹی ایک ہے، تواڈے نزدیک کنیاں نے؟ تواڈی کیا بات ہے سنن دی؟ تواڈے نزدیک پیغمبر دی بیٹیاں کنیاں نے؟ ہو سکے چار. میں کہ وہ چاراں چوں کوئی اور بھی کہ صحابی الحیثی کے نہیں؟ ایک صحابی دو سن. میں کہ جدے وال نبی دی ایک بیٹی ہے او دی نسل تے جو صدقہ حرام ہے، جدے وال دو نے او دے تے حلال گئے ہوئے. او جس صحابی نبی دی دو بیٹیاں ہوں بدرجہ اولا او دی اولاد تے صدقہ حرام ہونا چاہیے. او دے تے بھی حلال او دی اولاد تے بھی حلال. تے اگوں کی اندر پیڑا پہ گئے اگر بطول تے پھر بطول ہوئی نا تے میں کیا علی بھی پھر علی ہویا.
عزیز دوستو وہ جڑا چراغ بجھانا چاہتے سن انہوں نے دل چ گل سی پی دی نسل کوئی نہیں یہ بیٹا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن رہے گا تو کیوں رہنا اسا تے تینوں کوثر عطا کی تھی کوئی آندا نہر کوثر ہے کوئی آندا ہاؤس کوثر ہے کوئی آندا کوئی دریا ہے کوئی آندا کوئی پانی ہے میں قرآن دے سامنے کھڑا میں ایکو گل دسن لگا تردید آئی تو میں نے فون کرنا ہے تردید آئی تو میں نے فون کرنا انشاءاللہ تائید آئے گی کوثر جو بھی سمجھو کیا ہے بس کوثر اسے کہتے ہیں آواز اچھی کرنا جی کوثر اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے محمد بے اولاد نہ رہے بس بھائی مولا تو انہوں جزا دے میں راضی ہو گیا مولا تو انہوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے کوثر اس نعمت کو کہتے ہیں سبحان اللہ جی مہربان لو جی سارے مجمدی تائید آگئی کوثر اس نعمت عظمہ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے رسول بے اولاد نہ رہے وہ کل بھی بطول تھی بولو بولو وہ آج بھی بطول ہے سارے چودھری زمیندار ویندے ہون بھی ادھی اولاد کوئی نہیں تنجے جا رہے ہیں پمپ تے بھی نظر ہوندی ہے پہلی تے بھی نظر ہوندی ہے جڑا تماکو بیجیا ہوئے وہ تے بھی نظر ہوندی ہے کیا صحیح پینا ہے تے نصیب غور ہے یا نہیں اخیر تے اپنے صحیح پینا ہے ہر شے تے نظر ہوندی ہے انہوں پچھلے عمرے کوئی پیر فقیر ملے وہ آکھے میں تے انجی پہ جانا وہ آندہ بچے اللہ خیر کرے گا عمر کوئی نہیں وہ چھڑ پر آئے اس گلنوں وہ بے نیاز ہے وہ دعا دے چھڑے وہ پچھلے عمری وہ دل بیٹا ہو پہ ہون جٹا سارے انہوں ایڈا بیٹے تے گسا نہیں جڈا پیر تے گسا تو سا غور نہیں فرما تو دعا دین آگیا سا پیر تے بکھرا گسا جدے بال ہویا ہوتے تو بکھرا گسا تے جڑا ہویا ہے سار اٹھاؤ اوہ ہوتے ہیں جی گودے کے ہوتے تے کادا گسا جے تو انہوں ویسے سمجھ آؤں دی یہ بھی کادا گسا ہے وہ جانتے تھے یہ نہ ہوتا تو ہم وارث تھے یہ نہ ہوتا تو ہم وارث تھے جس طرح ایک چھوٹے سے بچے نے پورے اس کی برادری کو مایوس کر دیا ایک حسن نے پورے کفر کو مایوس کر دیا کیا بات ہے یار پورا کفر جو سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں آج 15 رمضان کو حسن زہرا کی گود میں آئے اب تری کا داغ دھل گیا نبی نے کہا آؤ میرا بیٹا آ گیا ہے جو مومن کو تسکین دے اسے حسن کہتے ہیں جو کافر کو مایوس کرے اسے حسن کہتے ہیں کیا بات ہے آج کفر دی مایوسی دا دن آج مومن دے کھل جان دا دن حضرت امام حسن نو شام دے بادشاہ نے بلایا 5 بندیاں دے مشورے تھے اور سا کیا حسن نو بلا وہ گلہ تھوڑیاں کر دے تیسی تقریرہ ایسیاں کران گے کہ تیری بہ جا ہو جائے وہ انجدی ہوں دے مشیر تو انہوں پتہ پٹو صاحب پھانسی لگ گیا اس دور دے پیپل پارٹی والے مننے نہیں سن مرن تک انہوں نے کہا پٹو تے FIR ہو گئی ہے انہوں نے کہا یہ بھی گودی سیاست پٹھوں نو پھڑ لیا نے انہاں کہے بھی کو دی سیاست پٹھوں نو پھانسی دا حکم ہو گیا وہ کیا کرو پھولے بندے اے بھی کو پٹھوں دی سیاست ہے وہ پھانسی لگ دا انہاں کہا پھانسی ہو گئی انہاں کہے بھی کو دی سیاست جی PTI والے عمران خان نو آ چھڑیا پہ تو ہے کوئی نہیں اتھے پاکستان دا سجا امریکہ دی غلامی چو کڈیا تو ہی کڈنا وہ نکے نکے بچے بھی سمجھتے پہ نہیں کرنا ہے نا جنہیں مشہیر ہوندے نا یہ تھلے بندے نو آن نہیں دیں نا سارے اس طرح نے سارے مشہیر تھلے نہیں ہوندے وہ دو جدو پھٹک کے ڈگے وہ دو ہوندے یہ بھی گودی سیاست وہ شام دے بادشاہ انہوں نے مشہیرہ آکیا سادے نہ کدی حسن تقریرہ کریے پہ بندہ پوچھے تو ہوش کر وہ صاحب نہج البلاغہ دا بیٹا ہے صاحب نہج البلاغہ دا بیٹا ہے تینوں کہ میں شاید پہ گیا پہ لاجواب ہو جائے حضرت امام حسن کروں نکلے خدا دی قسم پراواں کیا چلیے شام دا دربار بگانا حضور نے فرمایا کی کرتے ہو میں حسن حضرت امام حسین نے فرمایا سی ولید دے دربار سے جان لگے کھلوتے رہو میں کل ہی جانوں
یہ حسین کلے ٹر جاندے ہیں تیرا حسین تو بھی بڑا ہو گیا. میرے مولا گھروں نکلے نے, لمبی گل نہیں کرتا, میرے مولا اتنے پہنچے, پتہ نہیں سارا دربار اٹھ کے کھڑا کیوں ہو گیا. اب تر پہ پڑھنا, آج بھی نہ پڑھا تو کدوں پڑھا. سارا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا, امام بیٹھے تو سارا دربار بیٹھا. وہ حاکم شام ہے, تسی وہ جانتے ہو, نہ لین کی ضرورت نہیں. ہو سکے ہاں جی یہ تیرے بندے کوئی تقریرہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑے سامنے. امام حسن مسکرائے تو فرماتے ہیں میری کوئی شرط نہیں, جنہیں جنہیں کرنی ہے تقریر کر لے, ایک کوئی میری شرط ہے. انہوں نے کیا وہ دسو, میری تقریر سن کے جان سارے, میری سن کے جان, مت سنا کے ٹر جان. انہوں نے کہا نہیں جاندے اتنے رہنا, وعدہ ہو گیا, بہ گیا. اٹھے 5 بندیاں تقریراں کیتیاں. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے وہ ساریاں تقریراں اپنی کتاب نقوش عصمت سے لکھے. وہ سارے بندیاں دے نام ہی لکھے نے تے تقریراں بھی لکھیاں نے. کتاب میں دس چھڑی ہے, میں نا شان لین دی لوڑ نہیں. وہ 5 بندے واری واری حضرت علی دے خلاف بکواس کرتے رہے, واری واری انہاں کیتی ہے. جو انہاں نوں آوندا سی انہاں اپنے منہ چ بکواس کیتی ہے میرے مولا حسن دے سامنے. جڑا ایڈے حوصلے والا ہوئے انہوں حسن صدقے جاواں, مولا تانوں جزائے خیر دے. خدا دی قسم حضرت امام حسن دی سیرت دا ایک جملہ سنا دیاں. مدینے بندہ آیا تے بوا کھڑکایا تے مولا باہر آئے تے کہنے لگا انت حسن ابن علی, تو حسن علی دا بیٹا ہے؟ عام نے فرمایا میں حسن. اس جنیاں بکواس تے گالاں ہوندیاں سن میرے مولا نو سامنے کھلو کے کڑنیاں شروع کیتیاں تے بکواس کھورے کی کردا رہا میں دس نہیں سکتا. جڑے بڑے چپ کیتا تے میرے امام نے فرمایا اگر تجھے پیاس ہو تو پانی لے آؤں, اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں سواری نہیں تو دوں, آرام کرنا چاہتا ہے تو بستر کا بندوبست کروں. گلی چ 2 قدم پیچھے ہو گیا اندر انت حسن ابن علی, تو حسن ہی ہے نا علی دا بیٹا. فرمایا یقین کر میں ہی حسن ہوں. قدمہ تے ڈگ کے آندا ہے تیرے جیسا تے دنیا تے آئے کہ نہیں, مینوں بھیجن والا کوئی لالتی ہے, بھیجن والا لالتی کی دساں. امام حسن علیہ السلام دربار بیگانے چ کھڑے. آج میری اینی ڈیوٹی جڑی میں عرض کر کے جا رہے ہیں. آگے نہیں پڑھنا, میرے تو بات پڑھنا ہے جی. اچھا بسم اللہ, مولا تم جزائے خیر دے. میں مکا دینا مصاحب تو پہلے توجہ فرمانی. مولا دی اجامت دیتے میرے کو میرے مولا کے سامنے ایک بندہ اٹھیا, اس بکواس دوجے بکواس جڑے ویلے بندے بکواس کر کے بہ گئے. پھر صدفے امامت بھی تے کھلنا سی نا. جدو بیٹھے نے تو میرے مولا بولے. میرے مولا وہ حاکم نو آندے نے میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا. اس آکھیا میری گل سن لے جی, میں کوئی گل کیتی کیا بات ہے تواڈے سن. اس آکھیا میری گل سن لے جی, میں کوئی گل کیتی. فرمایا تو کیتی نہیں, انتظام تو ہی کیتا. وہ کہنے لگا جی مینوں یہ آندے سن, تسی اندازہ لاؤ اجے بولے نہیں, اجے بولیا نہیں. جنوں آندے سن گلاں نہیں آؤں. صرف میرے مولا آکھیا جی میں پہ گل کرنا, میں تیرے نال گل. اس آکھیا میں کوئی گل نہیں کیتی, انہاں نال کرو. اس میرے مولا فرماندے نے تو انتظام کیتا ہے تے آخر تو ہی مینوں آکھیا نا اتنے کھلو کے تقریراں سنو, تو میں تیرے آ کے سنیاں نے ساریاں, تو گل سن لینا. تو وہ پیڑا جا پہ کے آندا دسو. میرے مولا فرماندے نے گل تے دس. اینے مجموم تے وہ دربار سے میرے مولا فرماندے نے تو صرف ایک بات کا جواب دے, تو مسلمانوں کا خلیفہ. کہنے لگا جی میں خلیفۃ المسلمین ہوں. میرے مولا نے فرمایا اب مجھے یہ بتا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ میں اسلام کا علم تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے باپ؟ صدقہ جہاں مولا بھی تو جزائے خیر. بہت شکریہ, آباد و شاد رہے. مجھے وہ دیڑا تو کم ہو گیا, اور نہیں اٹھا. پھر میرے مولا نے آکھا ہاں تو اٹھ. 3 بندے نے سوالوں کے جواب میں دینا, باقی لمبی نہ ہو جائے. 1-2 منٹ 1 منٹ لگے گا. آپ بس 5 منٹ 4 منٹ میرے کو ہے نا, 5 منٹ میرے وقت گھنٹے چ. پہلے بندے نے اٹھائے. اس نے حضرت بڑیاں گلاں کیتیاں سن قبلہ مولا علی دے متعلق نعوذ باللہ کہ تسی کی ہو, میں انج کر دیا, میں انج کر دیا. دھمکیاں نہیں دے دی. اتنی گلاں حضرت امام حسن نے کیتی. آئے ہائے میرے مولا حسن دا ذرا جملہ ویکھنا. اے صاحب نہج البلاغہ دا بیٹا بولے. میرے مولا فرماندے ہیں تو ہمیں دھمکاتا ہے, تو ہمیں تیرا ہمیں دھمکانا ایسا ہی ہے. مثالاں میں بھی بڑیاں دینا مولا دی جوتی دا صدقہ, لیکن مولا دی مثال دیکھو. مولا فرماتے ہیں تو ہمیں دھمکاتا ہے, تیرے دھمکانے کی مثال ایسے ہی ہے, مجھے دھمکانے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھر نے کھجور کے تنے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا ذرا سنبھل کے رہنا, میں تیرے پہو پر قدم رکھ رہا ہوں. کیا بات ہے.
صدقے جانا بھائی نوجوانوں سمجھو، میرے مولا فرماتے نے مچھر نے کہا کھجور کے تنے سے کہ ذرا سنبھلی میں آن لگا، سارے ہسے کیڑی گل تو اور مرے اپنے آپ لو ویگ تکو کھجور کا تنا وے، فرمایا تیرے سامنے ہم کھجور کا تنا ہے تو مچھر سے بھی کم ہے۔ دوجے بندے نے جڑی گل کیتی نے وہ ذرا سمجھنی اوکھی ہے تے اگلی ادوں اوکھی، اس اوکھی تے میں چھڑ دینا۔ ایک بندے نو میرے مولا فرماندے نے اے ذرا بچیاں نو سمجھ کو نہیں ہونی، بڑے سمجھ لو تو چھوٹے بعد سمجھ لڑ گے دسن گے دسو گے، تے جنوں بڑے بھی سمجھ نہ آئی وہ چھوٹا ہی ہے، جڑا چنگا والا بیٹھا ہے تے سمجھ نہ آئی تو بھی چھوٹا ہی ہے، ایڈا ہی ہے وہ پاویں 17 سال دا ایڈا، اینوں کوئی نہیں آونی۔ تسی دیکھو میرے مولا فرماتے نے اٹھے نا، اٹھیا کہنے لگا میرے مولا فرماتے تو آکھیا ہے کہ میں تیرے پیو دی ولایت کو نہیں ماننا، تو آکھیا ہے ہائے ہائے، میرے مولا فرماتے نے تو اور تجھ جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کو نہیں مانتے، وہ تم اتنے بھولے بالے ہو، تم سمجھتے ہو ہم نہ مان کے بہادری کر رہے ہیں، تم جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا۔ کمال ہے وہ توفیق دی گل جے، بندے بندے نہ لڑو خدا دی قسم، یہ علی کا بھی تو کوئی کام ہے۔ مولا تو ہمیں جزائے خیر، یہ مطلب ہے چنگی پلی گل میں کر صدقے جہاں۔ اچھا جی مولا تو ہمیں جزائے خیر۔ لو جی میں آکھیا سی پہ جنہ نہ سمجھا وہی ایڈا ہی ہے، وہ سوٹ کے آکھیا میں تے سمجھ گیا ہوں تیرا دا پتہ کوئی، صدقے جاؤ خیر۔ اچھا جی مولا تو انہوں جزا دے دے۔ میرے مولا فرماتے تو اور تم جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا، وہ علی کے ولایت سے بھاگنے والوں بھاگ جاؤ، اس کا مطلب ہے تو نہیں بھاگ رہا، علی قبول ہی نہیں کر رہا۔ کمال ہے یار، اور کیوں بڑی بڑی گل ہے تاں کہ بچے سمجھن گے۔ میرے مولا فرماتے تیرے جیسے بھی میرے پیو نو نہیں من سکتے، ہو سکے منوں کی ہے۔ میرے مولا فرماتے آدم تو لے کے ہن تک جنی دنیا گزری ہے پیو دی عمر زیادہ ہوندی ہے پتر دی تھوڑی ہوندی ہے، میں رانا تیری عمر بہت ہی ہے پیو تیرے دی تھوڑی ہے، گل تاں کہ اسی بچے نہیں سمجھن گے۔ بھائی بہت اچھا بھائی، مولا بھانو جزائے خیرت بھائی، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ آخری بندے تک توجہ ہوگی، آخری گالوں دے نال کیتی نے اج دے متعلق میں پڑھیا مودودی نے لکھیا ہے، آس بن وائل جیسا کہ اسی تو ابتر ہے تو ابتر ہے تو ابتر ہے۔ میرے مولا فرماتے نے تواڈے والد گرامی دا کی نام ہے؟ تواڈے سنن تو صدقے ہیں، یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ تو دسو، انہاں کہا جی فلاں وہ دا پتر ہے، آئے جی فرمایا انہیں میرے نانے نو آکھیا سی نا ہو والا ابتر، آخری جملہ ہو والا ابتر، کہنے لگا جی وہ پرانے زمانے دی گل ہے، وہ تے زمانہ کفر دیاں گلاں پہ یاد کر دے، فرمایا کھلو جا، زمانہ کفر سی لیکن اللہ تے گل مستقبل دی کیتی ہے نا، او کی تیرے ابے آکھیا جو تو ابا نے کہ تو ابتر ہے تو بے اولاد ہے تیری نسل کوئی نہیں، اللہ فرمایا انا شانیہ کا ہو والابتر، نبی انو دفع کر، تسی جا کے نا اپنے رب دی نماز پڑھو تے قربانی دیو، اے تو اڈا دشمن ہے تے تو اڈا دشمن بے اولاد رہے گا، تو اڈا دشمن بے اولاد رہے گا۔ آخری جملہ امام حسن فرما دینے اوہ قرآن تے تیرے پہ اولو بے اولاد آندا ہے، تو کون ہے؟ پوترا جی مکان کا بیٹا ہے، آواں گڈی فون بند ملتا ہے جی۔ معزز سمائی ذاکر ملک وقار بادشاہ صاحب ممبر پہ موجود، ذاکر مجاہد باس کنگرہ صاحب ممبر پہ موجود، جناب شہنشاہ مسدس لیاقت باس مندوانہ صاحب وہ بھی پہنچ چکے، تو ایک دلالت ہے اس بات فرما دے